السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم من الثقلین الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، پیاری ماؤں بہنوں، یہ قرآن مجید جس کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ قرآن مجید اصل میں اللہ رب العالمین، اس کائنات کا بنانے والا، یہ پوری دنیا، یہ سارے زمین اور آسمان اور چاند اور سورج ستارے جس ہستی نے بنائے ہیں، اسی نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے یا عربی زبان میں ہے اس لیے عربوں کی کتاب ہے، تو یہ سخت دھوکہ ہے اور یہ ناانصافی ہے خود قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کے ساتھ، اور خود اپنی فطرت کے خلاف یہ ناانصافی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو کسی اور کی کتاب سمجھیں، اپنی نہ سمجھیں۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس سے مخاطب ہے یہ قرآن مجید۔ اسی وجہ سے آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس کے اندر جگہ جگہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ یہ جو الفاظ اس میں کہے گئے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے ان کے پیدا کرنے والے کا۔ یہ خط ہے جو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے نام لکھا ہے۔ لے کر آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، نہ ایک حرف بھی ان کی طرف سے اس کے اندر شامل ہوا ہے، بلکہ خود بعض چیزوں میں گرفت کی گئی ہے، بعض پرس کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک پیغمبر آپ نے یہ کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ پیش کرنے والا ہے اس پیغام کا، اور پوری دنیا کا انسان اس کا مخاطب ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کائنات میں 1400 سال سے زیادہ پرانا وقت گزر چکا ہے، اور ہم ایک خط جو ہمارے نام آیا ہوا رکھا ہے، ہم اس سے ہی واقف نہیں، اس میں خط میں لکھا ہوا کیا ہے ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں، اور صرف مسلمان نہیں، دنیا کا ہر انسان اس کو جانے، جون سی زبان بھی وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج قدرت کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پوری دنیا کی تقریباً ہر قابل ذکر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کو ہر آدمی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید کا صحیح پیغام اس آدمی کو ملے گا جو اپنے دل کی تختی کو بالکل سادہ اور صاف کر کے اس کے سامنے لے کر جائے گا۔ جس تختی پر پہلے سے 50 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ کچھ لکھیں گے تو نہ پہلے کی تحریر باقی رہے گی، نہ دوسری تحریر سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے اس کو جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اپنے دل کو بالکل سادہ تختی بنا کر اپنے آپ کو اس کے لیے مخاطب کریں۔ کسی اور نظریے سے جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے پیغام ہدایت نہیں بنتا۔ یہ بہت بے نیاز ہستی کا کلام ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ بھی اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں، تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں کہ جو کچھ ہم سے مطالبہ قرآن مجید کرے گا ہم اس کو ماننے کی کوشش کریں گے اور اس کے پیغام کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پوری دنیا میں قرآن مجید کی طرف توجہ کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی وہ ہیں جو اس نظر سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں،
اس پہ کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر ہم اعتراض کر سکتے ہوں؟ آپ دیکھیں گے قرآن مجید سے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں خود شروع میں سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ہر بات بالکل یقینی ہے۔ یہ اس کے اندر جتنی باتیں کائنات کے حالات کے بارے میں آئی ہیں، علم کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، کائنات کی زمین، آسمان، چاند اور سورج، ستاروں کے بارے میں، پانی کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں جو کچھ بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے، چونکہ قرآن مجید سائنس کی کتاب تو نہیں ہے اس لیے اس معاملے میں تفصیلات تو نہیں بیان کرتا، لیکن چونکہ اس کائنات کے بنانے والے کی ہی کتاب اتاری ہوئی ہے یہ، اس لیے کوئی بات بھی اس حقیقت کے خلاف اس کے اندر نہیں ملے گی، ہر بات بالکل سچائی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کی تفسیر سنیں، اس وقت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں کہ ہم سے جو کچھ پروردگار کہے گا ہم اس کو مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری زندگی اور آپ کے تمام اقوال اور تمام زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تفسیر ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ انہوں نے پوچھا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق قرآن مجید ہی تھے۔ ایک قرآن مجید دو گتوں کے درمیان کتابی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن مجید انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی شکل میں ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ قرآن مجید مجسم تھا، یہ قرآن مجید کتابی شکل میں ہے۔ جو کچھ تم قرآن مجید میں دیکھو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا، اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات میں جو کچھ ملے گا وہ قرآن مجید کی تفسیر ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، حدیث اور قرآن مجید کو الگ کرنے کی کبھی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید حبل اللہ المتین ہے، جو آسمان سے لٹکی ہوئی ایک کمند، ایک رسی ہے، ایک ڈور ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن مجید سے وابستہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید اس کائنات میں آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی کتاب آسمانی ہے، اب سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں ہر علاقے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن خود نازل کرنے والے نے، اتارنے والے نے ان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی تھی۔ اس کے لیے اس نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے، اس کے لیے اس نے خود عہد کیا ہے، خود یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن مجید ایک محفوظ اور اطمینان بخش ایک ایسا فارمولہ ہے، جو کچھ یہ کہہ دے وہ اسے مان لیجئے، ہمیشہ آپ امن میں رہیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کے پیغام کو ہم سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آخری پیغام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، اس میں ساری باتیں بتانے کے بعد، قرآن مجید کی ہدایت کرنے کے بعد، پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو موجود ہیں وہ میرے یہ پیغامات غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام جس کا مجموعہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ ہیں، اس پیغام کو دنیا کے دوسرے انسانوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی جن کے پاس یہ بات پہنچائی جائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کی بات ہے کہ پوری دنیا اس وقت قرآن مجید کے اور اسلام کے بارے میں اس کو جاننے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ہم تھوڑا سا یہ کوشش کریں کہ بس یہ ایک شہد ہے، ایک ذائقہ ہے، اس کو چکھانے کی کوشش کریں۔ جب چکھ لے گا آدمی تو خود بخود اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جو کوشش ہم نے شروع کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھائی بہن اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔